حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کی وہ صورت نہ بتلاؤں کہ جب کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، قضا نمازیں سب معاف کر دی جاتی ہیں۔ وہ صورت یہ ہے۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف ہمیں ظاہری عبادات کی تاکید کرتا ہے بلکہ باطنی طہارت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے مختلف اذکار اور وظائف کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کا جامع دستور ہے۔ قرآن کی ہر آیت نور ہے، برکت ہے، شفا ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کو پڑھنے کا عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی قضا نمازیں سب معاف کر دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے جس سے مالی تنگ دستی، گھریلو پریشانی، بے برکتی اور رزق کی تنگی سب دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ قرآن پاک کی اس بابرکت سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے فتنے، فساد، شر سے ہی حفاظت ہو جائے گی، مال و دولت، رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کی غیبی خزانے سے مدد کرے گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کی تمام قضا نمازیں بھی معاف کر دی جائیں گی۔ تو اس سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، وظائف کے سلسلے میں نیت، یقین، محبت اور توکل بنیادی چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور محبت بھرے دل سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور اس کے کاموں میں برکت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کی اس عظیم سورت کے وظیفے میں تو یہ برکت اور تاثیر کئی گنا زیادہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں نفس پرستی، دنیا کی محبت اور بے چینی عام ہو چکی ہے، وہاں ایسے بابرکت اعمال کی اشد ضرورت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں اور اس کے دل کو اطمینان عطا کریں۔ یہ وظیفہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بظاہر مختصر لیکن اثرات کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے۔ جو شخص اس عمل کو اپنا لے، اس کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن کی ایک عظیم سورت کو پڑھنے کا مکمل طریقہ کار، فضائل، برکات، روحانی فوائد اور سچے واقعات کا تفصیلی ذکر کریں گے تاکہ ہر مسلمان اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکے۔ اس سورت کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہے اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و بقریائی کا اعتراف کرتا ہے تو رب العالمین بھی اپنی خاص نصرت اس پر نازل فرماتا ہے۔ یہ عمل کرنا انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، دعا میں اثر پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے اور دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو راسخ کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ انسان کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے ایک پرسکون خوشحال زندگی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں جسے کرنے سے آپ اور آپ کی اولاد بادشاہ بن جائیں گی اور آپ غیبی خزانے حاصل کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہ ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالاب پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا،
میں تم میں سے 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہے۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایک ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی بات منہ سے نکال لیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور تمام قضا نمازیں بھی معاف کر دی جاتی ہیں۔ ناظرین، انسانی زندگی کا مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو لے کر اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے۔ یعنی کہ ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی تو بڑا کام کر دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے مختصر راستے کی تلاش میں ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے راتوں رات کامیاب ہو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی مختصر کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ آج دنیا کے ٹاپ لوگوں کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ دن رات ایک کیا، پھر کہیں جا کر وہ عزت و مرتبے کے اس مقام پر پہنچے، اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آیا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ یہ صورت آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلائے گی۔ آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین، جو شخص بھی 7 بار سورۃ الاخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گی۔ بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہی ہوں۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا۔ ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اسی لمحے رب اس کو عطا فرماتا ہے۔
تو ناظرین، آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنی دکھ بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورہ اخلاص کی بہت فضیلت ہے۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورۃ الاخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو کہ دینی اور دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر سورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے، تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورت کی شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب سے کے اوصاف بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: قل هو اللہ احد، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں واللہ احد، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی نہیں کرتے۔ یہی توحید الوحیت ہے۔ توحید بوریت، توحید دو اسماء و صفات، توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف تمام مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو سارے اسماء و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، اور اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رازق ہونے میں اور حی القیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں اکیلا و یکتا۔ لفظ الصمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رازق ہونے میں، حی القیوم میں، یعنی ساری صفات میں کامل ہے۔ الاحد اور صمد اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کیونکہ الصمد وہ ہوتا ہے جو نہ جوف پیٹ میں ہو اور نہ انتڑیاں وغیرہ ہوں، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: آپ ان سے کہیے کہ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول۔ محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ذریعہ جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرتا ہے، انہی ذریعے میں ایک آسان ذریعہ سورۃ الاخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ نماز کی قرات کے خاتمے پر سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ پوچھنے پر انہوں نے کہا: یہ سورت رحمان کی صفات ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہیں خبر کر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور بہترین طریقہ سورۃ الاخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو شخص سورۃ الاخلاص کی تلاوت پر
ندامت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے اور ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اسے دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح و شام سورۃ الاخلاص تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے ان لوگوں کا محبوب و مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور اس کی تمام قضا نمازیں معاف کر دی جائیں گی۔ ناظرین، میں آج آپ کو سورۃ الاخلاص کا عمل بتانے لگی ہوں۔ اس سے آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی بھی دشمن ہوگا تو وہ زیر ہوگا، آپ ہمیشہ زبر رہیں گے، ہمیشہ فتح ملے گی۔ اور اسی طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، اور مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گناہگار بھی ہوں گے، اور اللہ کا وبال، اللہ کا قہر بھی آپ پر نازل ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، شادی کے لیے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق میں کمی ہے، اور اس عمل کی اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ رب اس بندے کو ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ زندگی بھر اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق ہی اتنا عطا کرتا ہے کہ کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہوتا ہے، رب پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ رب کے بندے بن جاؤ اور رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ حضور کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پر کہ یہ امتی جو نیکی کرے رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے۔ آج رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کوئی منگتا خالی نہیں آتا، رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ناظرین، سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، اور درود ابراہیمی آپ 7 بار پڑھیں گے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد ناظرین پھر آپ 7 بار درود پاک پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے، آپ دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کریں، رب باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کسی بھی دن کرنا ہے، انشاءاللہ جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح و شام 3 بار سورۃ الاخلاص ضرور پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں
کو معاف فرما دے گا۔ آپ کی تمام قضا نمازیں ادا شدہ تصور ہوں گی اور آپ کی ہر وہ حاجت پوری ہوگی جس کا آپ دل میں تصور کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔